سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 51۔ سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات شریفہ لے کر واپس پہنچے تھے تو بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کے فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اس کا تفصیلی ذکر آپ سن چکے کہ اللہ کے پیغمبر نے واپسی پر کتنا سخت ایکشن لیا کہ دیکھو نبی کے سامنے نبی موجود ہیں اور وہاں تم نے شرک کرنا شروع کر دیا، اور خصوصاً اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن فرعون کو غرق کیا، بجائے اس کے بھی شکر بجا لاتے تم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اب سامری جس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بھی آپ تفصیلی حال سن چکے کہ اس کا بھی عبرتناک انجام ہوا تھا۔ آج کے سبق میں بنی اسرائیل کی اس شرمندگی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر انہوں نے اظہار کیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ آنکھوں کے سامنے حشر دیکھ لیا تھا سامری کا کہ اتنا خطرناک اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انداز سے پکڑا ہے کہ سارے کانپ گئے اور ڈر گئے کہ واقعی شرک کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر اظہار کر دیا کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ اگر یہ معافی واقعی مانگنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے معافی کا ایک طریقہ ہم نے بنایا ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے سچا کون ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو آ کر یہ وحی سنائی۔ یہ اعتراف کا جو حوالہ ہے نوٹ کر لیجئے، سورہ الاعراف آیت نمبر 149۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم بڑے نقصان والے ہو جائیں گے۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا تو اللہ کریم نے توبہ کا ایک طریقہ نازل کر دیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ خود مالک ہے۔ ہمارے جسم ہماری مرضی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، اللہ کی مرضی پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی پر ایکسپائر ہوتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔
اس کو بچا کر رکھنا بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس کو پیدا کرنا بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو پھر رب کریم کی ہی ساری مرضیاں چلیں گی۔ تو جب اتنی بڑی گستاخی ہم نے کر دی ہو اللہ کریم کے سامنے، تو اس جسم کی گویا کہ ہم نے اتنا ناپاک کر دیا ہے کہ اب اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر زندہ رہ سکے۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ورنہ عقلی طور پر استحقاق ہمارا باقی نہیں رہتا اس وجود کے باقی رکھنے کا۔ کیوں جی؟ یہ وجود اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ اللہ کی زمین پر آ کر اللہ کا باغی بن جائے، یہ وجود تو اس لیے آیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر میں اللہ اپنے احکام نافذ کرنے والا ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے زمین پر آیا تھا آدم اور ذریت آدم۔ جب ذریت آدم یہ باقاعدہ طور پر اللہ کی بغاوت اختیار کر دے تو کم از کم اس کا اپنا یہ حق اب ختم ہو چکا ہے، تو یہاں سے اس کو قانونی طور پر اور استحقاقی طور پر یہاں سے ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مہربانیوں کا بھی ایک نظام جاری کیا ہے، معافیوں کا، کہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں اتنی بھی رحمت اللہ نے گروائی ہے، اتنی بھی زیادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار گناہ کر لیتا ہے، مچلتا ہے اس کا دل، روتا ہے، تڑپتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ توڑا، تو اللہ اس کے اوپر اتنا مہربان ہو کر اس کی معافی قبول کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے توبہ بنائی ہی تیرے لیے تھی، اگر تو نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو میں نے توبہ کیوں بنائی ہے؟ یعنی ایک اظہار کا طریقہ ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ توبہ بن چکی ہے، توبہ کا ایک طریقہ اللہ نے جاری کر دیا ہے، ایک فیسیلٹی ہمارے پاس آ گئی ہے لہذا ہمیں گناہ کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جناب، یہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ توبہ کرنے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ میرے بندے میں نے تیری توبہ کو قبول کر دیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، یہ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں توبہ میں نے اپنے ذمہ کر دی ہے، حالانکہ اللہ کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے، ذمہ تو وہ ہوتا ہے ایک ذمہ داری، ایک بوجھ، ایک فرض بن جاتا ہے، اللہ پر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے، اللہ پر تو کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے، اللہ کسی سے مجبور نہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے فضل کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر دی ہے کہ میں اللہ توبہ قبول کروں گا۔ بس یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتی ہے مغفرت، دونوں میں فرق ہے۔ مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اے اللہ میں مغفرت بھی مانگتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جو دو لفظ آئے ہیں ان دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ معافی اور استغفار اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے ضرور ہو گئے، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ ہے استغفار، یعنی مغفرت کی طلب کرنا۔ جب اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتا ہے کہ جب میں نے کسی کو معاف کیا ہے تو اس کا میرے ساتھ تعلق کس انداز کا رہا ہے۔ معافی سے پہلے میرا اپنا تھا، میری دوستیاں اس کے ساتھ اچھی تھی، غلطی درمیان میں آ گئی تھی تو کچھ عرصہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا، اب جب معافی تلافی ہو گئی تو اب ہمارا رشتہ آپس میں کیسا ہے؟ اگر تو رشتہ عمدہ ہوتا ہے تو بندہ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے بھائی صدق کے دل سے مجھ سے معافی مانگی تھی، کیونکہ اسی طرح اس کا تعلق بلکہ مزید اچھا کر کے تعلق اس نے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو جب رب کریم کے ساتھ معافیوں کے بعد جب کوئی تعلق میں عمدگی دکھائے، عبادات میں اور زور دکھائے، رب کریم کے ساتھ رشتوں میں اور زیادہ محبت دکھائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اس لیے توبہ کا معنی توجہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں،
یعنی میں اب تیرے طرف اپنی تمام تر توجہات کو رکھوں گا، میں نافرمانی کی طرف نہیں ہوں گا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وَأَتُوبُ، میں بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو میں بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی وہ جب تعلقات میں عمدگی دکھاتا ہے تو میں اللہ بھی اس کے ساتھ محبتیں اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ مقصود جو ہے استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا رکھا ہوا ہے۔ لوگوں استغفار تو ٹھیک ہے لیکن توبہ بھی کرنی ہے، یعنی بعد میں ایسا نہ ہو کہ تعلق خراب کر دو، بعد میں تعلق بھی عمدہ رہنا چاہیے۔ لہذا یہ توبہ اور استغفار کا مفہوم ذہن نشین رہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ معافی کیسی ہوگی؟ توبہ والی ہوگی، توبہ والی ہوگی جی۔ تو پھر آؤ، تمہارے لیے اللہ کریم نے حکم نازل کیا ہے کہ تم نے پچھڑے کو معبود بنائے ہیں، بہت بڑا تم نے گناہ کیا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ طریقہ یہ ہوگا، فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے قوم والو، تم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس لیے کہ تم نے بچھڑے کو اپنا بنا لیا تھا، اے بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا، تم نے بچھڑے کو الہ کر کے اپنا بنا لیا تھا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب اپنے پیدا کرنے والے ذات کی طرف توبہ کرنی ہے تم نے۔ یہ تم نے تو استغفار کا کہا تھا نا کہ لَئِن لَّمْ يَغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا وَيَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو، لیکن معافی مغفرت پر تو تم تیار ہوئے ہو، ہمارا حکم یہ ہے کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرو تم۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ یہ بارئکم کا لفظ کہہ کر شرمندگی دلائی کہ دیکھو تمہاری پیشانیوں کا خالق تو اللہ ہے، یہ سجدوں میں گری کسی اور کے سامنے ہو تو کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی نالائکی ہے۔ تمہاری زبان کا خالق اللہ ہے اور اس زبان سے تم پکار غیر اللہ کی کرتے ہو تو کتنی بڑی شرمندگی اور نالائکی ہے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں پہلا اعلان بھی قرآن کے گئی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے سارے لوگوں عبادت کرو صرف اس رب کی، الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا تو یہ تو عقل میں بھی بات نہیں آتی کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر سجدے غیر اللہ کیوں؟ پیشانی کا خالق اللہ ہے، اس پیشانی کے ذریعے سجدے غیر اللہ کیوں؟ یہ زبان اللہ نے بنائی ہے، اس سے دعا غیر اللہ کی جائے، غیر اللہ سے مانگا جائے۔ اسی طرح سورہ یاسین 23ویں پارے کی شروع میں بھی لفظ ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہوا مجھے کہ میں اس ذات کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لا اعبد الذی فطرنی، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس ذات کی میں عبادت نہ کروں تو اگر جس نے پیدا کیا ہو، جو خالق ہو، اس کی عبادت کو چھوڑنا یہ بہت بڑی نالائکی ہے۔ لہذا اے بنی اسرائیل، پیدا تو تمہیں اللہ نے کیا تھا اور اب تم غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے ہو، تمہارے اس جسم کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا تم نے ناپاک کر دیا ہے۔ لہذا کیا کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنے آپ کو، مار ڈالیں، قتل کر دو اپنے آپ کو، قتل کر دیں، یہ تو بہت بڑی بات نہیں ہے، ختم کر دیں اپنے آپ کو، باقی تم اپنے آپ کو ختم کر دو۔ کیوں جی؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارا اپنے آپ
کو قتل کرنا یہ بہت بہتر ہوگا تمہارے رب کے ہاں، تمہارے پیدا کرنے والے ہاں یہ بہت بہتر ہے۔ کہ جب اس وجود نے دنیا میں آ کر عبادت اللہ کی کرنی تھی، جب عبادت اللہ کی نہیں کرنی تو اس کا زمین پر بوجھ ہے خامخا، اس کو ہٹا لیا جائے۔ تو دیکھ رہے ہیں جی اس اللہ کے فرمان سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی تو نہیں ہے نا، دنیا میں اکثریت تو غیر مسلموں کی ہے۔ غیر مسلموں کا وجود اس زمین پر سوائے گوشت کے لوتھڑے کے اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں جی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جب وہ عبادت ہی اللہ کی نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں سے تو چلے جائیں نا، ان کا وجود یہاں رہنے کا کوئی سود مند نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جس کی مان کر چل رہے ہو اس کی زمین کو تلاش کرو، جس کی مان کر جس کا حکم لے کر تم نے چلنا ہے تو پھر اس کی زمین پر جاؤ، اس کی زمین تو ہے نہیں، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ زیادہ بہتر ہے بیس و نابود ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف، فتاب علیکم۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صدق دل سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات بھی مختلف روایات میں آ گئے ہیں۔ بھئی مارنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو، تاکہ ایک دوسرے کو جب تم مارو گے نا تو پھر بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو مار، اپنے آپ کو مارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مارو لہذا یوں مر جاؤ گے۔ تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت ساری دنیا جس نے اور پچھلے کو الہ بنایا تھا، ایک میدان میں بہت زیادہ تعداد میں ایک دوسرے کو مارا، لیکن رئیس المفسرین حضرت البانی رحمہ اللہ ان روایات کی پر کلام کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ لفظ آگے آئے فتاب علیکم، تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہا تو اللہ نے بھی تم پر رجوع کر دیا۔ توبہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حکم اٹھا لیا ہو، ممکن ہے حکم آیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا ہو، لہذا تیار ہوئے نا جب مارنے کے لیے تو فرمایا نہیں بس تمہارے لیے یہی تمہارا دل ہی دنیا کو دکھانا تھا، شیطان نے یہی منظر دیکھنا تھا کہ میں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، میں اللہ نے شیطان کو یہ دکھانا تھا کہ جن کو تو نے گمراہ کیا ہے نا اب وہ میرے ہو چکے ہیں، صدق دل سے وہ میرے ہو چکے ہیں، لہذا تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو فتاب علیکم کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے تیار ہوئے تھے اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو اللہ کریم نے حکم اٹھا لیا تھا، لیکن فرمایا ایک کام آگے کرنا ہے۔ واقعات کا تسلسل جاری ہے، ان کچھ واقعات کے بعد ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے توبہ کا، کیونکہ فرمایا اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں پچھڑے کی محبت تو آ گئی تھی نا، کچھ دنوں کے لیے تو اس کو الہ بنایا تھا، خدا بنایا تھا، لجپال، داتا، گنج بخش، یہ سب کچھ بنایا تھا، تو ایک طرح کی محبت عظمت تو دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو اس محبت کو نکالنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دل باقی نہ رہے، یعنی اس کو مار ڈالا جائے، ختم ہو جائے، انسانی وجود ہی ختم، تو اس کے اندر رہنے والے سارے افکار اور خیالات، عقائد فاسدہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اب یہ تو زندہ بچ گئے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو پچھڑے کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے، جب تک تم اس کا پورا حل صحیح نہیں نکالو گے اس وقت تک تم رہتی دنیا تک کانپتے رہو گے، جیسے تمہارے سامنے بچھڑا آئے گا نا تم جھک جاؤ گے کہ کچھ دن ہم نے اس کو الہ بنایا تھا، ڈر جاؤ گے کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، شیطان تمہارے اوپر وار کر سکتا ہے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، اس گائے کو ایک لے آؤ اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اور دیکھو کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں یہ اعلان نہیں ہو سکتا، یہ لجپال نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہارے دل نے توبہ کر لی ہے تو ظاہر ہے تمہارے ہاتھ بھی اب نہیں کانپیں گے، تمہارے دل و دماغ نے توبہ کر لی ہے تو گائے کو ذبح کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے، لہذا ایک گائے لے آؤ اور فوراً ذبح کرو۔ اب دوسری وحی آگے دی، یہ آیت دیکھ لیجیے سورہ البقرہ آیت نمبر 67 فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تمہیں تو معاف کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کو تو نہ مارو لیکن ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ کریم حکم فرماتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ بس یہ گائے کا سنا نا، کیوں جی قرآن کو ہے شرک کی جڑیں بھی کاٹتا ہے، وہ اسباب بھی ختم کرتا ہے جہاں شرک پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گائے کو ذبح کرو، تو دیکھنے لگے کہ گائے کو ذبح کریں، ٹھیک ہے وہ الہ تو نہیں ہے لیکن بہت خطرہ ہو جاتا ہے، اگر گستاخی کر دی تو کہیں یہ تو نہیں۔ وہ جو کچے ایمان والے تھے، نئے نئے توبہ پر تیار ہوئے تھے، وہ تھوڑے تھوڑے کانپنے لگ گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مذاق، مذاق تو نہ کر۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، دین کا نام لے کر پیغمبر کبھی بھی مذاق نہیں کیا کرتا، یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے۔ میں کوئی نادان تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دین کا نام لے کر مذاق کرنا یہ تو نادان لوگوں کا کام ہوتا ہے، دین کا نام لے کر اپنی کام کروانا یہ نادان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں دین کا نام لوں گا تو کام بھی اللہ کے کرواؤں گا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اب چونکہ دلوں کے اندر ناپاکی تھوڑی تھوڑی اس انداز کی موجود تھی کہ جس جگہ کوئی ہوتا صفائی کرتا ہے نا تو کچرا رہ جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے توبہ کے ذریعے صفائی تو کرائی تھی، وہ جو کچرا رہتا تھا نا دلوں کے اندر شرک کا، اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ اپنایا گیا، گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تو وہ کچرا بھی بولتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے اب یہ اگر ان کو حکم ملتا ہے کوئی گائے ذبح کرو، گائے پکڑ لیتے اور آقا ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کا تو ہم دیتے ہیں، اب پتہ نہیں گائے تو بہت ساری کھڑی ہیں، ان میں سے ہم کون سی گائے پکڑیں جی؟ اصل تو مراد یہ تھی نا کہ حکم شاید یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح پچھلا حکم ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑا بات کو لمبا کرنے کے لیے انہوں نے کہا گائے کو جو ہم ذبح کریں ذرا دیکھ دونوں بہت ساری گائے کھڑی ہیں، ان میں سے ہم کون سی گائے پکڑ لیں، کوئی تو نشانی بھی بتا دو تاکہ ہم ایگزیکٹ اسی گائے کو جا کر لے آئیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہنے لگے دعا کیجئے موسیٰ اپنے رب سے کہ ہمارے لیے وہ نشانیاں بیان کر دیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا اچھا جب تم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی قیاس دوڑانے شروع کیے تو اللہ نے ایک سختی تم پر ڈال دی ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فرمایا وہ ایک ایسی گائے ہے لا فارض ولا بکر، نہ وہ بہت بڑی ہونی چاہیے اور نہ بالکل عمر کی چھوٹی، عوان بین ذالک، بے عیب ایسی نوجوان ہو جو اس دونوں عمر کے درمیان، بہت چھوٹی چیز بھی نہ ہو بہت بڑی بھی نہ ہو، بہت چھوٹی ہونا نہیں اس کی قربانی نہیں لگا کرتی، ہماری شریعت میں بھی اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور بہت بوڑھی ہو تو بعض اوقات وہ لاغر ہو جاتی ہے، کمزور اور بیمار پڑ جاتی ہے، تو اس میں بھی عیب اور پاکی ہونا عام ہو جاتا ہے، لہذا وہ بھی نہ ہو ایک نوجوان ہونی چاہیے۔ فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ساتھ وحی کے اشارہ بھی کر دیا کہ جو تمہیں حکم مل رہا ہے نا کر دو، بس اگلا سوال میں کرنا اشارہ کر دیا۔ فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے فوراً تم کر ڈالو۔ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو اشارہ تو دیا لیکن دل کے اندر تو تھوڑی تھوڑی بیماری کھڑی تھی نا، تو انہوں نے اشارے کو اگنور کر دیا، اشارے کو نہ سمجھا اور اشارے کی طرف توجہ نہ کی، اور کہنے لگے جوان گائے ہونی چاہیے، ہم گئے تو ہیں میلے پر گائے لینے کے لیے، وہاں جب ہم نے دیکھا نا جوان گائے تو بہت ساری کھڑی تھی،
ایک کو لیتے تو شک پڑتا کہ شاید یہ اچھی نہ ہو، دوسری لینی پڑتی، دوسری لیتے تو وہاں شک پڑ جاتا، پتہ نہیں یہ اللہ کی منظور نظر ہوگی کہ نہیں، کہیں حکم تبدیل نہ ہو جائے۔ ہم تین چار بڑی ہمیں خلش ہوئی ہے، آپ مہربانی کیجئے ایک اور نشانی بھی بتا دیجئے تاکہ ہم اس خاص گہ پر پہنچ جائیں۔ تو ایک الگ سی انہوں نے جو فرمائش رکھ دی، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کر دے اللہ ہمارے لیے کہ کیا ہونی چاہیے اس کی رنگت ہمارے لیے بیان ہو جائے۔ جوان گائے تو بہت ساری کھڑی ہے، کالی کھڑی ہے، گوری کھڑی ہے، پیلی کھڑی ہے، نیلی کھڑی ہے، کون سی ہونی چاہیے؟ وہ رنگ صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء، فرمایا وہ گائے ایسی ہے کہ رنگ اس کا پیلا ہے، لیکن صرف ایک شرط نہیں، پیلا رنگ تو بیماری کا بھی ہو سکتا ہے۔ فاقع لونها، اس کے چمڑے کا رنگ اتنا پیلا ہونا چاہیے کہ انتہا درجے کا گہرا ہو، تھوڑا تھوڑا پیلا نہیں بلکہ فل گہرا رنگ کا اس کا پیلا رنگ ہونا چاہیے، اور پیلا رنگ بیماری کی وجہ سے نہ پیدا ہوا ہو، ایسا پیلا رنگ ہو کہ اس میں ٹھیک ٹھاک شائننگ ہونی چاہیے، چمک ہونی چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو، جو بھی دیکھے تو کہے واہ بھائی واہ یہ ہے تو صحیح نا، یہ گائے ہے تو رنگ میں نکھار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے چون چرا کی، ایک ہی چیز میں اللہ نے تین شرطیں بڑھا دی، اس لیے کہتے ہیں دین کے کاموں میں چون چرا سے کام نہ لیں، خود پھنستے جاؤ گے، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام نازل کرتا ہے وہ آسان احکام ہے، لہذا لے لو۔ وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، رنگ میں گہرا ہونا چاہیے، اور جو بھی دیکھے اسے اچھی معلوم ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والوں میں سے کسی نے اس کا عیب نکال لیا نا پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، ساروں کو اچھی معلوم ہونی چاہیے۔ تسر الناظرین، تو ان کو ابھی بھی خیال نہیں آ رہا، کیونکہ ذبح کرنی نہیں چاہ رہے تھے کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے آخر ہم نے اس کو لجپال تو بنایا تھا نا، لجپال تو بنایا تھا۔ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک آدمی نے کہا کہ میں یہ جو جھوٹے پیر اللہ تعالیٰ ان جھوٹے پیروں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے بچائے، تو وہ جب توبہ طے ہوا اور توحید فطرت پر آیا تو اس نے کہا جی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، میں نے اپنے پیر سے تعلق کاٹ لیا ہے۔ وہ پیر ایسا ہے کہ جو ہے اس کی تو شریعت کے مطابق صورت شکل بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں پڑھا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر اس سے بہرحال توبہ تک میں ہو گیا ہوں۔ تو ان کو اپنے استاد نے کہا کہ یہ کیسے تو توبہ تک ہو گیا، ہم کیسے مانیں؟ کبھی بھی پیر تیرے سامنے آئے گا تو پرانی محبت جاگ اٹھے گی کہ وہ جی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاؤں پر جھک پڑتا ہے، تو کہیں پھر نہ سجدہ کر بیٹھے اس کو۔ لہذا جب تک تو اس کی ٹھیک ٹھاک خدمت نہ کر لینا تب تک دل تسلی میں نہیں آئے گا کہ تیرے دل سے ان جھوٹے لجپالوں کا ڈر گیا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ تو پیر صاحب تو پرانے روٹین کے مطابق بغیر پردہ کے گھر میں آ گئے تھے، وہ خاص سیزن میں۔ جیسے ہی آئے نا پیر صاحب، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی تو پردہ کرتے تھے، تو پیر ہو کر پردہ نہیں کرتا، لہذا جناب تو میرے گھر میں گھس آئے، ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی خدمت کر دی۔ اب پتہ چلا کہ واقعی پیروں کا دل میں ڈر اب اس کے نہیں ہے کہ میں نے اگر اس کے نام کی نیاز نہ دی تو یہ میری بھینس کو جناب خراب کر دے گا، یہ میری فصل کو تباہ کر دے گا، کیونکہ یہ قرآن کا مزاج ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت نہ کی جائے یا اس کے باقاعدہ طور پر جس کے ساتھ جھوٹا وقار اور جھوٹی عزت کی تھی، جب تک اس جھوٹی عزت کا کلا کما نہ کیا جائے کبھی بھی یہ دوبارہ کچرا جو ہے دوبارہ سے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کسی طرح جاگ سکتا ہے۔ لہذا ان کے دل سے ابھی تک اس کا احترام نہیں نکل رہا تھا گائے کا۔ انہوں نے کہا جی جوان ہو اور پیلے رنگ کی ہو، چلے ٹھیک ہے دیکھنے جاتے ہیں، تو چل پڑے جناب، واپس آ گئے اور چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے آ کر پھر مطالبہ رکھ دیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے دعا کیجیے اپنے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما هي، کہ اللہ
بیان کر لیے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے ہیں ہمارے اوپر مل جل جاتی ہیں. پیلے رنگ کی اور جوان قسم کی گائے تو بہت ساری مل سکتی ہیں، مل جل جائیں گی کہ بھئی اسپیشل اللہ کی پتہ نہیں منظور نظر کون سی ہے، وہ ایک دانہ ہونا چاہیے. ہم گائے ہیں، پیلے رنگ کی گائے بھی کھڑی تھی، جوان بھی کھڑی تھی، ساری صفتیں پائی جاتی تھی، لیکن پھر اسی طرح خطرہ پڑ جاتا تھا کہ ہم کون سی خریدیں. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہمارے اوپر مل جل گئی ہے. اب دعا کیجیے کوئی ایسی نشانی تو ہونی چاہیے نا. ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی ایسی نشانی ہوگی نہیں، لہذا اللہ کہیں گے تم پر سے یہ حکم بھی اٹھ چکا ہے، لہذا اس گائے کو ذبح کرنے سے ہم بچ جائیں گے. ایسا نہ ہو. یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا. ایک آدمی نے کہا میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا. کیوں جی؟ میں نے توبہ کر، وہ قادیانی تھا، توبہ کر ہو گیا. تو ہمارے استاد نے ہمارے سامنے اس کو کہا کہ آپ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں. وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. بھئی اگر آپ توبہ طیب ہو گئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کیا ہے نا مرزا قادیانی یا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ انتہائی جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعین ہوگا، شیطان ہوگا. کوئی بھی بات کہہ دو، کیونکہ دشمن خدا ہے، دشمن نبی ہے. تو وہ سوچنے لگ جاتا، کہتا کہ نہیں جو نبی ہوئے تاں پھر میں کیا، اس کا مطلب ہے ابھی تک تجھے نبی کی نبوت پر یقین نہیں ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے آخری نبی ہے. یقین جب ہوگا نا تو تو کہے گا جو بھی علی باجی مرزا قادیانی یا کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو انتہائی کذاب ہوگا، انتہائی جھوٹا ہوگا، انتہائی لعین ہوگا، وہ دشمن خدا ہوگا، دشمن نبی ہوگا. جب یوں تو کہہ لے گا نا تو وہ جو اندر کے جراثیم ہیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر تھوڑا بھی احترام باقی رہا نا، بھائی ٹھیک ہے نبی تو نہیں ہے لیکن عالم تو بہت بڑا تھا نا. جی نبی تو نہیں ہے، ملہم تو تھا نا، اس کو الہام تو ہوتے تھے. عالم تو نہیں، نبی تو نہیں ہے لیکن مجدد تو تھا نا. اگر وہ اتنا بھی کہہ رہا ہو، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو یہ مجدد مانتا ہے تو پھر کفر تو ہو نہیں جائے گا. تو اس لیے فرمایا اس کا علاج کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو پھر آپ اگلی بڑی آ گئی کہ وہ ایک گائے، اس کی ہم پکی نشانی تمہیں بتا رہے ہیں، اب یہ ڈھونڈ کر آؤ. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فرمایا وہ ایک ایسی گائے ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک ہی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، زمین کو چیرنے کے لیے اسے ہل چلانے کا کام نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی پلانے والا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو. دو شرطیں. تیسری شرط مسلمۃ، کبھی بھی اس کو بخار نہ ہوا ہو، بیمار نہ ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی بیماری کے اثر اس پر نہ ہو، بالکل صحیح و سالم ہو. لا شیعت فیہا، پرانے زخموں کا نشان بھی اس پر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اب وہ تو ٹھیک گئی ہے لیکن یہ زخم بھی پرانا ہے، اس کا نشان ہے کہنا. لا شیعت فیہا، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ شرائط پڑ گئی. انہوں نے کہا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو بالکل اس جگہ تک پہنچ جائیں گے، بس آخری دفعہ کو ایک نشانی بتا دو. انہوں نے ایک مانگی تو اللہ نے 4 شرطیں پڑھا دی ہیں. اب جب شرطیں پڑھی قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا آپ آیا ہے نا تو اب انشاءاللہ یہ گائے ملے گی نہیں، لہذا ہم ذبح نہیں کریں گے. ایسی گائے ہوگی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیسی گاؤ. لیکن ان کو کہا گیا تھا نا ڈھونڈنا. اچھا وہ ڈھونڈ رہے تھے، قدرت کی ایک گائے مل گئی. ان ساری شرائط والی بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن یہ گائے پھر بھی انہوں نے
ان کو سامنے آ گئی بھئی ایک ہی گائے ہے اس قسم کی. ہاں جی سارے پنچایت بیٹھی دیکھا چیک کیا واقعی پوری شرائط اس پر نافذ ہیں لہذا انہوں نے کہا اس کو تو ذبح کرنا پڑے گا. ذبح تو انہوں نے کر دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کردوت ان کے بتا رہے تھے کہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اس ذبح کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ذبح تو کر دیا انہوں نے لیکن نہ کرنے جیسا. ایسی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے مقصد تو یہ تھا کہ دل سے اس کی محبت نکل جائے لیکن انہوں نے ساری قسم کی گاؤں کو چھوڑ کر ایک ہی گائے کی تلاش شروع کر دی ہے. ایک ہی گائے کو منحوس سمجھنے لگ جائیں گے باقی ساری گائے کو یہ اسی طرح مقدس سمجھیں گے حتیٰ کہ ان کا پیشاب بھی مقدس سمجھنے لگ جائیں گے. تو لہذا ذبح تو انہوں نے کیا لیکن ما کادوا یفعلون نہ ذبح کرنے جیسا. انہوں نے یہ کام تو کر دیا الٹی سیدھی جو بھی کام کرنا تھا انہوں نے یہ قربانی کر تو دی ہے لیکن اس کے بعد ان پر مزید کچھ نہ کچھ بوجھ بننا شروع ہو گئے کیونکہ جب خلاف فطرت راستہ بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کریم کی طرف سے امتحانات تو آ ہی جایا کرتے ہیں. لہذا اس سے ایک اگلا امتحان ان کے اوپر آ گیا. وہ کون سا انشاءاللہ درس میں وما علینا الحمدللہ.